یعنی ایک نیچرل چیز ہے. یہ ضد بڑی بری چیز. یہ ضد تو علماء یہود میں آئی ہے تو انہوں نے نبی کے سامنے ہوتے ہوئے ان کو ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے حضور تو صرف دین اسلام ہی ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب کے علماء نے یہ واضح علم آ جانے کے بعد جو نبی کا انکار کیا, بغیم بینہم, ضد کی وجہ سے کیا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگے, یہ ہمارے نیچے کیوں نہ لگے. اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت پیغمبر دی گل کوئی نہیں سنتا, تہاڈی میری کنے سننے. یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. حالانکہ قرآن پاک میں مکی قرآن 2/3 ہے, اس 2/3 کا بھی 2/3 یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے, لیکن آؤٹ پٹ یہ ہے قرآن پاک کی اس دعوت کی کہ 10 بندوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا یہودیوں میں سے. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا, عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے. جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے, یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی, تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے. تو آپ یہ یعنی یہ جو علماء کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر علماء ہر درمی پہ اتر آئیں تو وقت پیغمبر کی بات بھی کوئی نہیں سنتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ کون کھڑا ہوا تھا؟ علماء یہود. چلیں یہاں تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام بنو اسماعیل میں سے تھے اور یہودی جو بنی اسرائیل میں سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئے بھی خود یہودی نسل تھے, بنی اسرائیل تھے, ان کی بات بھی نہیں سنی صرف اس لیے کہ انہوں نے غلطیاں ہائی لائٹ کی. آج بھی آپ مولویوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں, ان کی دم پہ آپ پاؤں رکھ کے دیکھیں, نہیں بات مانیں گے. اور خود انہوں نے ہر طرف ادھم مچایا ہوگا, ہر ایک کی غلطی ہائی لائٹ کریں گے. اسی اور رسول اور مبادی کے اوپر جب آپ ان کی غلطی ہائی لائٹ کریں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے. یعنی یہ اتنی بڑی یعنی ایک ضد اور ہردرمی والا معاملہ ہو جاتا ہے. اور ہمارے سب کانٹیننٹ کا تو میرے بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی اس مسئلے سے آپ اپنی جان چھڑا ہی نہیں سکتے. اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر کہ یہاں پر آپ اختلافی موضوعات کے بغیر کسی کو دین کی دعوت دے ہی نہیں سکتے. لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات کریں, میٹھی میٹھی بات کر کے کیا کریں, بیڑا غرق کریں اگلے بندے کا. لوگ میٹھی باتیں سنتے رہتے ہیں پوری زندگی, نہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے, نہ ان کے نماز کے طریقے کی اصلاح ہوتی ہے, نہ ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا تھا اپنے پیغمبر کے ذریعے وہ کیا ہے. بس وہ یہ سمجھتے ہیں دین یہ ہے کہ اچھا جی یہ جس مولوی کو میں سن رہا ہوں نا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, بس دین یہ ہے کہ میں نے داڑھی رکھ لینی ہے, میں نے پگڑی رکھ لینی ہے, شلوار ٹکنوں سے اوپر کر لینی ہے, چاہے مجھے الف بے بھی دین کی نہ آتی ہو. دین تو بنیادی طور پہ علم کا نام ہے, عمل تو بعد میں آتا ہے. یہاں پہ لوگ نمازیں کب شروع کرتے ہیں؟ کسی کا جوان بیٹا مر گیا, کسی کی بیوی مر گئی, کسی کی ماں مر گئی تو نمازیں شروع کر دے گا. نمازیں کیسے شروع کرے گا؟ وہ اس کے محلے کی جو مسجد ہے نا, اس مسجد کا جو فرقہ ہے نا, اس فرقے میں وہ فلرش کرے گا. حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ اب اس نے اللہ کے لیے ڈسین کیا ہے, اتنی جڑی مسجد ہے اتنے جا بڑے تھے, مطلب وہی کام شروع کرتا ہے. ہمارے محلے میں ایک واقعہ ہے کہ ہمارے محلے میں میری دادی ماں بتاتی ہیں, ایک وہ میری دادی ماں کی آلموسٹ ہم عمر ہی تھی, وہ فوت ہو چکی ہیں, تقریباً 70s کی ایج میں وہ فوت ہو گئی تھی. تو ان کے بارے میں دادی ماں بتا رہی تھی کہ یہ خاندان پہلے یعنی مسلمان تھا, سنی خاندان تھا. یہ جب وہ بوڑھی عورت پیدا ہوئی نا تو وہ جس باپ کے ہاں وہ اولاد پیدا ہوئی وہاں پہ ان کے گھر اولاد کوئی نہیں تھی. کتنے عرصے بعد اللہ نے ان کو بیٹی دی. اس بندے نے کبھی نماز روزہ کبھی کوئی چیز نہیں پرفارم کی تھی. یعنی میں بات کر رہا ہوں 19 سن کوئی 20-25 کے قریب کی, پاکستان بننے سے پہلے. ان کے گھر بیٹی ہوئی, وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ مسجد میں چلا گیا شکرانے کے نفل پڑھنے کے لیے, اور وہ مسجد جو ہے وہ قادیانیوں کی عبادت گاہ تھی. وہ قادیانی ہو گیا, آج ان کی پوری نسل قادیانی ہے. استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی انجی ہوئے ہوئے جائے. یعنی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایک بریلوی کی ماں مری ہو اور اس نے نمازیں شروع کر کے وہ اہل حدیث ہو گیا ہو؟
فلرشنگ بریلوی ہوگا، وہ بریلویت میں ترقی کرے گا، اسلام میں نہیں۔ اہل حدیث جو ہے وہ اہل حدیثیت میں ترقی کرے گا، اسلام میں نہیں۔ ایک شیعہ تو وہ شیعت میں ترقی کرے گا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ جی ایک شیعہ کا جوان بچہ مر گیا اور ماشاءاللہ وہ اس کے بعد سنی ہو گیا؟ نہیں، وہ پریکٹسنگ شیعہ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا ایت کی مرم والے لوگ تھے 2 دن میں 10 دیکھا دیا گا۔ تو یہاں پہ جب کوئی بندے کو ٹھوکر لگتی ہے نا، وہ علم نہیں حاصل کرتا بلکہ اپنے فرقے میں فلرش کرتا ہے۔ اور ٹنی والا کام ہوا نا، پڑھ پڑھا کے سنی، ٹنی پڑھ پڑھا کے نہیں، بس وہ ویخ وکھا کے سنی، اندھے بن کے سنی۔ تو یہ اس طریقے سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہ پھر علم کے اوپر یعنی بنیاد رکھتا ہے، اور نبیوں کی وراثت جو ہے وہ تو علم ہے نا جی، عمل تو بعد کی چیز ہے۔ تو یہاں لوگ کہتے ہیں جناب وہ بڑا نیک ہو گیا، اور نیکی کیا ہو رہی ہوتی ہے؟ وہ دیکھتے ہیں وہ چہرہ بڑا نورانی ہو گیا، وہ اللہ تو بندے ٹرمپ کو داڑھی دکھوا دیں، اس کا چہرہ بھی آپ کو نورانی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یعنی شکلوں سے کیسے کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ تارج میر صاحب کی شکل دیکھ کے کیا بریلویوں نے مان لیا کہ ہاں جی وہ دیوبندی بڑے سونے ہوتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں جی تانوں سونی لگ رہی ہے، سامنے پھٹکار نظر آ رہی ہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اور دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے الیاس قادری صاحب کے بارے میں اس طرح کے نعوذ باللہ کمنٹس کر دیں گے۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں۔ آپ میں یعنی جب یہ علماء کے جو کلپس ہیں نا آپ اپلوڈ ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کے نیچے کمنٹس پڑھا کریں۔ ایک ہی مولوی کے بارے میں ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے کتنا نورانی چہرہ ہے، دوسرا کہتا ہے لعنت پہ ہی ہے۔ چلو ویڈیو ڈیفرنٹ نہیں ہوتی، ایک ہی ویڈیو میں ایک بندے کو لعنت نظر آ رہی ہوتی ہے، ایک کو نورانیت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سر یہ دونوں ہی فراڈ ہے۔ آپ کے سامنے اگر صحابہ بھی زندہ ہو کے آ جائیں نا تو آپ کو ان کے چہروں پہ کوئی نورانیت نہیں نظر آئے گی، کیونکہ آپ نے جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے نا نورانیت کا وہ ڈیفرنٹ ہے۔ بریلویوں کے نزدیک جس نے مونچھیں چٹ کی ہوئی ہے نا وہ نورانی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تبلیغی جماعت کا ہے اور وہ گستاخ رسول ہیں۔ آپ ایک صحابی کی مونچھیں مونڈ کے اس کو تارج میر والے بالکل گیٹ اپ بنا کے لیں سامنے، وہ کہے گا لعنت پہ ہی ہے۔ باج دسنا ہے انہوں کے صحابی ہے، پہلے نہیں۔ تو اسی طریقے سے باقیوں کا بھی حال ہے۔ آپ کسی یعنی صحابی کو سبز پگڑی بنا کے لے آئیں تو پھر سارے پاکستان دے اہل حدیثاں نو تسی اکٹھا کر کے منواؤ نہ کہ یہ صحیح العقیدہ کہے گا مشرک ہے۔ وہ نہیں تکے گا یہ بول رہے تو پتہ لگے، نہیں وہ کہے گا شکل تو فیصلہ کرتا ہے بھائی یہ سبز پگڑی پائی مشرک ہے۔ تو پی کے فلم میں یہی کچھ تو دکھایا ہے انہوں نے کہ شکلوں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے آئینہ دکھایا ہے آپ کو کہ یہ ہے آپ کی اصلیت۔ تو جو آپ اپنے کرائٹیریا خود جذباتی ڈاکٹرائن کھڑی کرتے ہیں نا، جب وہ آپ کے عقیدے کے خلاف آپ قرآن و سنت سے بھی دلائل لے آئے نا، وہ پھر نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کا مقصد دلائل کے اوپر زندگی گزارنا نہیں ہے۔ وہ تلک امانیہم، ان کی وشفل تھنکنگز ہیں جن کے اوپر وہ چل رہے ہیں، اور سارے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ وہ اہل حدیثوں سے جب ہم کہتے ہیں نا یار یہ اپنی اصلاح کرو یار، وہ کہتے ہیں یار گل سنو توحید تے صحیح ہے نا۔ آپ بریلویوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب دیکھ لیں جناب، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج دیکھو 12 ربیع الاول کے دن ہم ہی نکلے ہیں نا، باقی تو سارے گستاخ ہیں۔ اب بزرگوں نے تو ایسے ہی مننے ہیں نا۔ آپ جو بندیوں سے بات کر لیں تو وہ آپ کو کہیں گے جناب باقی چیزیں چھوڑیں، دیکھیں صحابہ کے دفاع پہ تو ہم نہیں سارا کھڑے ہیں نا، دیکھیں حق 4 یار کے نعرے ساری طرف ہم نہیں لگائے ہیں نا۔ شیعہ کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے دیکھ لیں جی وہ اہل بیت کی محبت تو نبی علیہ السلام نے غدیر خون پہ 2 ہی چیزیں چھوڑی تھی، قرآن اور اہل بیت، تو اہل بیت کو ہم نہیں پکڑا ہوا ہے نا۔ اچھا یہ نہیں کہیں گے قرآن کو بھی ہم نہیں پکڑا ہوا ہے، کوئی قرآن نہیں پکڑا ہوا، اور چلو جی جو بھی ہے اہل بیت کی کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ جزوی دین نہ لیں، ٹوٹل دین لیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ سورہ الشورى الحمدللہ مکمل ہوگی، اگلی دفعہ سورہ زخرف شروع کریں گے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔